بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی جنگ میدان جنگ میں نہیں جیتی جاتی بلکہ ذہنوں میں ہاری یا جیتی جاتی ہے، اور آج جو بات ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ بندوقوں اور میزائلوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ سوال اٹھا رہی ہے طاقت، غرور اور حکمت عملی کے اصل معنی پر۔ آج ہم ایک ایسی بحث کا تجزیہ کر رہے ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کریں تو عسکری برتری کے باوجود وہ لازماً فتح حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ محض رائے نہیں بلکہ ایک مکمل فکری فریم ورک ہے جسے ایک اسٹریٹجک میٹرکس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس بحث میں حوالہ دیا گیا ہے 2002 کے اس مشہور فوجی سیمولیشن کا جسے ملینیم چیلنج کہا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں طاقت کی تعریف بدلتی ہے۔ پروفیسر جیانگ شوئیچن کے مطابق ایران کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نہایت حکمت سے جواب دینا ہوگا۔ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس عسکری برتری ہے، ان کے پاس جدید ترین ہتھیار، بحری بیڑے، ایئر کرافٹ کیریئرز، میزائل ڈیفنس سسٹمز اور عالمی رسائی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عسکری برتری جنگ جیتنے کی ضمانت نہیں ہوتی۔ یہ ایک بنیادی نکتہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ 2002 میں امریکی فوج نے ایک جنگی مشق کی، 2 ٹیمیں بنائی گئیں، ایک ٹیم امریکہ اور دوسری ٹیم ایران کی فرضی نمائندہ۔ مقصد یہ تھا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا، اور پہلی مشق میں نتیجہ یہ نکلا کہ ایران جیت گیا۔ یہ بات چونکا دینے والی ہے۔ پروفیسر جیان شوئیچن کے مطابق اس جیت کی وجہ روایتی طاقت نہیں تھی بلکہ غیر متناسب جنگ یعنی اے سیمیٹریکل وارفیئر تھی۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جس میں کمزور فریق اپنی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ وہ براہ راست ٹکر نہیں لیتا، وہ قواعد خود طے کرتا ہے، وہ میدان خود چنتا ہے، وہ دشمن کو وہاں گھسیٹتا ہے جہاں دشمن کی طاقت بھیکار ہو جائے۔ ایک مثال دی گئی، اگر ایک شخص کے پاس مشین گن اور زر و بختر ہو اور دوسرا نہتتا ہو تو براہ راست مقابلے میں نتیجہ واضح ہے، لیکن اگر جنگ ایک گھنے تاریک جنگل میں ہو جسے نہتتا شخص برسوں سے جانتا ہو تو نتیجہ بدل سکتا ہے، کیونکہ وہاں ہتھیار نہیں، ماحول فیصلہ کرتا ہے۔ یہی غیر متناسب جنگ ہے۔ پروفیسر کے مطابق اگر ایران امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کے سامنے اپنا پورا بحری بیڑا لے آئے تو وہ تباہ ہو جائے گا، اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ سستے ڈرون بھیجے گا، وہ ڈرون سوارم استعمال کرے گا۔ کچھ ڈرون اصلی ہوں گے، کچھ نقلی، کچھ $1000 کے، کچھ $100 کے۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں بھیجے جائیں تو دفاعی نظام پر دباؤ بڑھ جائے گا، اور اگر ایک بھی ایئر کرافٹ کیریئر تک پہنچ گیا تو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ڈوب سکتی ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ اٹھایا گیا۔ پروفیسر کے مطابق ایرانی حملے کا مجموعی خیر شاید 10 سے 30 ملین ڈالر ہو، لیکن دفاع کرنے والے کو $1 ارب تک خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی معاشی عدم توازن بھی جنگ کا حصہ ہے۔ کمزور فریق اپنے کم وسائل سے دشمن کو زیادہ خرچ پر مجبور کرتا ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کی بات نہیں، یہ حساب کی بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل شاید عسکری طور پر طاقتور ہوں، لیکن سلطنتوں کا ایک بنیادی مسئلہ ہوتا ہے: لچک کی کمی، غرور، بیوروکریسی، خود کو ناقابل شکست سمجھنے کا رویہ۔ یہاں 2002 کی مشق کا دوسرا مرحلہ سامنے آیا۔ پہلے مرحلے میں جب ایران کو مکمل آزادی دی گئی تو وہ جیت گیا۔ دوسرے مرحلے میں امریکیوں نے کہا کہ غیر متناسب جنگ چیٹنگ ہے، اور پھر انہوں نے قواعد بدل دیے، اور جب مخالف کو اپنی حکمت عملی استعمال کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو نتیجہ بدل گیا۔ یہ واقعہ ایک سلامت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر جیانگ شوئیچن کے مطابق یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقتور ریاستیں اکثر اپنی ناکامی تسلیم کرنے کے بجائے قواعد بدل دیتی ہیں۔ وہ اپنی جنگی ڈاکٹرائن پر اصرار کرتی ہیں، وہ تخلیقی حکمت عملی کو قبول نہیں کرتی، اور یہی ان کی کمزوری بن سکتی ہے۔ یہاں ویتنام کی مثال دی گئی۔ کہا گیا کہ امریکی طاقت واضح تھی مگر ویتنامی جنگجو تخلیقی اور لچکدار تھے۔ انہوں نے ماحول، زمین اور وقت کو ہتھیار بنایا۔ یہ بحث کسی جذباتی نعرے پر نہیں ٹکی بلکہ ایک میٹرکس پر ٹکی ہے۔ پروفیسر کے مطابق اگر ایران کو ممکنہ امریکی زمینی حملے کا سامنا کرنا پڑا تو اسے 4 اہداف بیک وقت حاصل کرنے ہوں گے۔ اسے اپنی آبادی کو متحد کرنا ہوگا، اسے اتحاد بنانے ہوں گے، اسے عالمی رائے عامہ جیتنی ہوگی، اور اسے دشمن کو کمزور کرنا ہوگا۔ یہ 4 نکات کسی جنگی پلان کے ستون ہیں۔ پہلا نکتہ داخلی اتحاد، کیونکہ بیرونی حملہ اکثر داخلی تقسیم کو وقتی طور پر ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا اتحاد، تاکہ جنگ تنہا نہ لڑی جائے۔ تیسرا عالمی رائے عامہ، تاکہ حملہ آور کو اخلاقی دباؤ میں رکھا جائے۔ چوتھا، دشمن کو بتدریج کمزور کرنا، براہ راست ٹکر سے نہیں بلکہ تھکا کر۔ یہاں جنگ صرف فوجی نہیں رہتی، سیاسی، نفسیاتی، معاشی اور ابلاغی بن جاتی ہے۔ پروفیسر کے مطابق جنگ اصل حملے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ ہر قدم اسی میٹرکس کے مطابق ہونا چاہیے، ہر اقدام بیک وقت ان 4 اہداف کو چھوئے۔
اگر کوئی قدم صرف ایک مقصد حاصل کرے اور باقی کو نقصان پہنچائے تو وہ حکمت عملی نہیں۔ یہ ایک سرد تجزیہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بڑا سوال چھپا ہے۔ اگر طاقتور ریاستیں واقعی لچک نہیں دکھاتی، اگر وہ غیر متناسب حکمت عملی کو چیٹنگ سمجھ کر مسترد کرتی ہیں، تو کیا وہ خود اپنے لیے جال نہیں بناتی؟ اور اگر کمزور ریاست اپنی کمزوری کو حکمت میں بدل لے تو کیا طاقت کا توازن بدل سکتا ہے؟ یہاں کوئی پیش گوئی قطعی انداز میں نہیں کی گئی، صرف امکان کی بات کی گئی۔ کہا گیا کہ 2 سال میں زمینی حملہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن تیاری وقت لے گی، اور اس تیاری کے دوران اصل جنگ ذہنوں میں جاری رہے گی۔ یہ تجزیہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم طاقت کی تعریف دوبارہ سوچیں۔ کیا اربوں ڈالر کے ایئر کرافٹ کیریئر اصل طاقت ہے، یا چند ہزار ڈالر کے ڈرون جو انہیں غیر مؤثر بنا دیں گے؟ کیا سخت ڈاکٹرین طاقت ہے، یا تخلیقی لچک؟ کیا غرور طاقت ہے، یا حقیقت کو تسلیم کرنا؟ پروفیسر جینگ شوئے چن کا موقف صاف ہے۔ عسکری برتری جنگ کی ضمانت نہیں۔ جنگ وہ جیتتا ہے جو قواعد طے کرے، جو میدان چنے، جو دشمن کو اپنی طاقت استعمال نہ کرنے دے۔ یہاں ایک خاموش تنبیہ بھی موجود ہے۔ اگر کسی سلطنت کو یقین ہو جائے کہ وہ ناقابل شکست ہے تو وہ مشورہ سننا چھوڑ دیتی ہے، وہ تنقید برداشت نہیں کرتی، وہ خود احتسابی سے دور ہو جاتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ غرور اکثر طاقتوروں کا انجام بدل دیتا ہے۔ یہ بحث صرف ایران، امریکہ یا اسرائیل کی نہیں ہے، یہ طاقت اور حکمت کے درمیان ادبی کشمکش کی ہے۔ ایک طرف اربوں ڈالر کی مشینری، دوسری طرف سستے مگر کثیر وسائل۔ ایک طرف سخت ڈھانچہ، دوسری طرف لچکدار حکمت عملی۔ ایک طرف خود اعتمادی، دوسری طرف بقا کی مجبوری، اور بقا کی مجبوری اکثر تخلیقی ہوتی ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک نقطے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اگر جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی تو کیا دنیا اب ایسی جنگوں کے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں طاقت کا مطلب بدل چکا ہے؟ کیا غیر متناسب حکمت عملی مستقبل کی جنگوں کا اصل چہرہ ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا بڑی طاقتیں اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار ہیں، یا وہ اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھیں گی کہ ان کی برتری ہی کافی ہے؟ یہ سوال صرف فوجی نہیں، اخلاقی بھی ہے، کیونکہ جب قواعد طاقتور طے کرے تو انصاف کہاں کھڑا ہوتا ہے، اور جب کمزور اپنی بقا کے لیے غیر روایتی راستہ اپنائے تو اسے چیٹنگ کہنا کیا حقیقت سے فرار نہیں؟ آج کی اس گفتگو میں جذبات کم، سوال زیادہ ہیں، یقین کم، امکان زیادہ ہے، اور شاید یہی سب سے خطرناک بات ہے، کیونکہ جب جنگ کے بارے میں یقین ٹوٹنے لگے تو دنیا غیر یقینی کے دور میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو کیا واقعی عسکری برتری سب کچھ ہے، یا تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ اصل طاقت وہ ہے جو حالات کے مطابق خود کو بدل لے؟ اگر کل کوئی بڑی جنگ ہوئی تو کیا فیصلہ ٹینک کریں گے یا حکمت عملی؟ یہ فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہوگا، بلکہ میدان میں ہوگا، اور میدان وہی جیتے گا جو خود طے کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا طاقت کا غرور آخرکار طاقتور کو کمزور بنا دیتا ہے، یا یہ صرف ایک نظریاتی بحث ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے انفارمیشن ہب کو۔ اللہ حافظ۔